بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ ہم نے آغاز کیا سرکار دو عالم کی ولادت سے قبل، ویسے داستان ابراہیم سے شروع کیا تھا علیہ السلام، لیکن پھر آگے بڑھتے بڑھتے سرکار دو عالم کی ولادت، پھر یہ کہ کس طریقے سے وہ جناب حلیمہ کے پاس رہے، پرورش پائی، واپس آ گئے اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس، اور اس کے بعد ہم نے قصہ یہاں سے آگے بڑھایا تھا ہم نے کہ جناب آمنہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر تھا جو کہ جاری تھا۔ تو اب وہ کیا سفر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ہم نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب آمنہ اور کا ایک بڑا عجیب و غریب ایک سفر ہوا ہے، بڑا ایک جذباتی قسم کا سفر ہوا۔ وہ کیا ہے ہم آپ کی خدمت میں ہم نے کہا تھا کہ عرض کریں گے۔ یہ ایک بڑی ایک دردناک داستان ہے اور ایک عجب سفر ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال مدینے میں ہوا تھا، قبر مبارک بھی مدینہ میں تھی، اور ان کا انتقال سرکار دو عالم کی ولادت سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ تو اب جناب آمنہ اپنے معصوم بچے اور اپنی خادمہ جناب ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینے کی جانب جا رہی ہیں۔ وہاں قبر ہے جناب عبداللہ کی، گئے ہیں مدینہ اور وہ اب واپس آ رہے ہیں۔ واپسی کا سفر اب شروع ہوا ہے۔ اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا ہے تو جب مدینے سے نکلے ہیں تو مدینے سے باہر ایک مقام ہے، اور اس مقام پر ذرا کچھ ماحول تبدیل ہوا ہے۔ اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ گرامی ہیں جناب آمنہ، ان کی طبیعت کچھ خراب ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو بیابان ہے اور کوئی 5000 لوگوں کا قافلہ تو نہیں ہے، اور نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی صحرا ہے، مطلب ایک سہارا تو کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں جب والدہ گرامی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہر انسان ذرا پریشان ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک، یہ کیا ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں نا ابھی عمر بہت کم ہے، باپ کی قبر سے آ رہے ہیں، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہی نہیں نا، ان کی تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اب والدہ گرامی کی حالت غیر ہو رہی ہے، بیچ صحرا ہے، دھوپ ہے، ساتھ میں کوئی قافلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اب حالات اس طرح بدل رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آپ کے اضطراب کا عالم اس وقت مزید بڑھ گیا جب آپ کی والدہ گرامی نے اپنے 6 سال کے معصوم یتیم بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا ہے۔ تو اب یہ منظر اور جذباتی ہو رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جناب آمنہ بے قرار ہیں، اور ظاہر سرکار دو عالم بہت بے قرار ہیں، ماں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس عالم میں جناب آمنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ ہوتا ہے، اور یہاں جو منظرنامہ جنم لیتا ہے وہ اور زیادہ مضطرب کر دینے کے لیے کافی۔ یعنی دیکھیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، آپ ذرا ان کی زندگی کا یہ روپ بھی دیکھیے کہ جہاں اب وہ ان کے اضطراب کا عالم بھی تو دیکھیے، ان کی یہاں مظلومیت کا عالم بھی تو دیکھیے۔ یہاں پہ جناب آمنہ کہتی ہے دیکھو بیٹا، ہر زندہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہاں زندہ نے مرنا ہے، جوانی نے ڈھلنا ہے۔ مفہوم ایسا لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے، مگر میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ اب آپ سوچیں یہ بچہ 6 سال کا ہے ابھی، جس کے سر سے باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، اب اس کی کل کائنات اس کی ماں ہے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب وہی ماں ان کی آنکھوں کے سامنے انتہائی کرب کے عالم میں رو رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اور حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ ابھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا
منظرنامہ مزید مختلف ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ اب ظاہر خداوند تعالیٰ کے تو اپنے فیصلے اس کے آگے، تو پھر اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، صحرا ہے، اکیلے ہیں، تنہائی ہے، باپ کی شفقت نہیں ملی ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے آنکھوں ہی کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہم جو کہتے ہیں نا فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا آپ یہ قصہ سن رہے ہیں کہ اس عالم میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کی سب سے عزیز ہستی انہیں تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اب آپ تصور کریں اس منظر کا کہ جب 6 سال کے معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ایمن کے ساتھ مل کر اپنی والدہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا؟ اللہ اکبر! کیسے قبر کا سامان جمع کیا ہوگا، کیسے قبر بنائی ہوگی، کیسے کمسنی کے عالم میں ابھی خود یہ کام کر کیا ہوگا، کیسے کمسنی کے عالم میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کو یہاں اس مقام پر جس کا نام مقام ابوا ہے زیر زمین کیا ہوگا۔ علماء بتاتے ہیں یہ مقام ابوا چونکہ کچھ بلندی پر ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے، جو وہاں جاتے ہیں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے مقام، علماء بتاتے ہیں مقام چونکہ بلندی پر ہے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے نیچے آئے تو پھر آپ نے جناب ام ایمن سے ہاتھ چھڑایا ہے، پھر گویا دوڑتے ہوئے تیزی سے اوپر قبر کی جانب دوڑے ہیں۔ 6 سال کی تو عمر ہے، خدا سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ام ایمن پیچھے دوڑی ہیں، چشم فلک مقام ابوا پر ایک عجب منظر دیکھ رہا ہے، زمانے بھر کے یتیموں کا سہارا اپنی یتیمی پر آنسو بہا رہا ہے، مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ جناب ام ایمن نے جو اگلا منظر دیکھا وہ پھر دل کو دردناک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ آقا ماں کی قبر کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں، ماں آپ تو جانتی ہیں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ یہ عجب سفر ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجب سفر ہے کہ جس سفر کی منزل باپ کی قبر تھی، جس کی ابتدا ماں کی آغوش تھی، جس کی انتہا ماں کی قبر ہے۔ یا رسول اللہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ۔ یہاں تک کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل قبر سے جدا کیا ہے، کوئی نہیں ہے، نہ بہن نہ بھائی نہ باپ، بمشکل قبر سے جدا کیا ہے۔ اٹھنی پر سوار ہوئے، میں نہیں جانتا ہمارے آپ کے زمانے بھر کے یتیموں کی دلجوئی کرنے والے، زمانے بھر کے انسانوں کی دلجوئی کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ واپسی کا سفر ہے، لیکن اب یہ والدہ نہیں ہے ساتھ، واپسی کا سفر شروع ہوا۔ علماء سے میں نے سنا 2 دنوں اور 2 راتوں کا یہ سفر تھا، 2 دنوں اور 2 راتوں کا سفر تھا۔ آقا نے اس عالم میں گزارا یہ سفر کہ کوئی لمحہ نہیں تھا جب آپ روتے نہ جاتے تھے۔ جناب آمنہ رخصت ہوئے، جناب آمنہ رخصت ہوئے۔ داستان تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں، وقت گزرتا چلا گیا، اب وقت گزر گیا، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ 57 سال گزر گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مدینے سے، عمر مبارک 63 سال ہے، اب 7,000 کا قافلہ ہے، 40 سے 50,000 لوگ ہیں، قافلہ اسی مقام یعنی مقام ابوا کے قریب سے گزرا ہے۔ آپ رکتے ہیں، اونٹنی کو قبر کی طرف موڑ دیا ہے، اندر پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، سارا مجمع تک رہا ہے، اونٹنی کو نیچے بٹھایا ہے، خود اوپر گئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، شدید گرمی ہے، مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبریں مادر مصطفیٰ ہے۔ بس یہی سارا منظر پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، وہ مدینے کا سفر، وہ ماں کی طبیعت خراب، وہ ماں کا گزر جانا، وہ پتھروں کو اکٹھا کر کے قبر بنانا، وہ آپ کا گریہ کرنا۔ چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا، آج 6 سالہ نہیں بلکہ 63 سالہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جناب آمنہ کے گرد بیٹھے ہیں، آنسو رواں ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ریش مبارک تر ہو گئی ہے، سینہ مبارک تر ہو گیا ہے، کئی گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، روتے رہے ہیں۔ اگرچہ تب میں اور اب میں بہت فرق ہے، اب بظاہر اعلان نبوت بھی ہو چکا ہے، معراج بھی ہو چکی ہے، سب کچھ مشاہدات معراج بھی ہو چکے ہیں، نزول وحی ہو چکا ہے۔ اب صادق، امین، محمد، احمد، حامد، محمود، حبیب اللہ، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، داعی اللہ، رحمت للعالمین، اب ان ناموں سے جانے جاتے ہیں۔
مگر ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. ماں کو یاد کرتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. میں 3 اشعار سے اختتام کرتا ہوں. حفیظ جالندھری صاحب نے شاہنامہ اسلام میں لکھا، بیاں کرتا کہ آ حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، بیاں کرتا کہ آ حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامنے مادر میں آنے کا. مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیاں کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیاں کرتا. بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا. بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر. بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے، یا رسول اللہ یا محمد، بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ.